فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم اذاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، ترجمہ کیا ہے مستجاب احمد انصاری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 36۔ عنوان ہے نبوت کے بارے میں فریقین کا عقیدہ۔ نبوت کے بارے میں شیعہ سنی اختلاف کا موضوع عصمت کا مسئلہ ہے۔ شیعہ اس کے قائل ہیں کہ انبیاء بعثت سے قبل بھی معصوم ہوتے ہیں اور بعثت کے بعد بھی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ جہاں تک کلام اللہ کی تبلیغ کا تعلق ہے، انبیاء بے شک معصوم ہیں، لیکن دوسرے معاملات میں وہ عام انسانوں کی طرح ہیں۔ اس بارے میں حدیث کی کتابوں میں متعدد روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کئی موقع پر غلط فیصلہ کیا اور صحابہ نے آپ کی اصلاح کی، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں ہوا جہاں اللہ کے رسول کی رائے درست نہیں تھی اور عمر کی رائے صحیح تھی۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ البدائیہ و ناہیہ کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور جامع تبریسی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے تو آپ نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کھجور کے درخت میں گھابا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھابا دینے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی کھجوریں لگیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لوگوں نے آپ سے آ کر شکایت کی تو آپ نے کہا تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا میں بھی انسان ہوں، جب میں تمہیں دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس پر ضرور عمل کرو، مگر جب میں کسی دنیاوی معاملے میں اپنی رائے دوں تو میں محض انسان ہوں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الفضائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 اور جلد 3 صفحہ نمبر 152 میں موجود ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ پر جادو کیا گیا۔ جادو کے اثر سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ نے کیا کیا۔ بعض دفعہ یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے ازواج سے صحبت کی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ یا کسی اور کام کے متعلق خیال ہوتا تھا کہ یہ کام کیا ہے، مگر دراصل وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 68 پر ہے۔ اہل سنت کی ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز میں آپ کو سہو ہو گیا، یہ یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 پر ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز میں بے خبر سو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی، پھر جاگ گئے اور وضو کی تجدید کیے بغیر نماز پوری کی۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، صفحہ نمبر 44 اور صفحہ نمبر 171 پر موجود ہے۔ اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بعض دفعہ کسی پر بلا وجہ ناراض ہو جاتے تھے، اسے برا بھلا کہتے اور اس کو لعنت ملامت کرتے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا یا الہی میں انسان ہوں، اگر میں کسی مسلمان کو لعنت ملامت کروں یا برا بھلا کہوں تو اسے اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اور یہ روایت سنن دارمی کتاب الرقان، صحیح بخاری، صحیح مسلم باب فضائل عثمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 117 پر موجود ہے۔
اہل سنت کی ایک اور روایت ہے کہ ایک دن آپ حضرت عائشہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے ہوئے ان سے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد عمر آئے تو آپ ان سے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ جب عثمان نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے ٹھیک کر لیے۔ جب عائشہ نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا، میں کیوں نہ اس شخص سے حیا کروں جس سے ملائکہ بھی شرماتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم باب فضائل عثمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 117 پر موجود ہے۔ اہل سنت کے ہاں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ جنب ہو گئے اور صبح ہو جاتی تھی اور آپ کی نماز فوت ہو جاتی تھی، اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 234 پر ہے۔ اور یہاں پر نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ اور ایسی بے شمار روایتیں رجپال کو رنگیلا رسول، رشدی ملون کو اور مشترقین کو حتق رسول کے لیے مواد فراہم کرتی ہیں، اور یہ ناشر کا خیال ہے، انہوں نے حاشیے میں یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح اور جھوٹ ہے کہ جن کو نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ دین اور نہ شرافت۔ اس کا مقصد رسول اللہ کی توہین کرنا اور آپ کی شان میں گستاخی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اہل سنت ایسی باتیں رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں جو خود اپنے سے منسوب کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف شیعہ ائمہ اہل بیت کے اقوال سے استدلال کرتے ہوئے انبیاء کو ان تمام لغویات سے پاک قرار دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے نبی محمد علیہ السلام افضل صلاۃ و ازکی اسلام ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں سے پاک ہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اسی طرح آپ پاک ہیں ہر غلطی اور ہر بھول چوک سے، جادو کے اثر سے اور ہر اس چیز سے جس سے عقل متاثر ہوتی ہے۔ آپ پاک ہیں ہر اس چیز سے جو شرافت اور اخلاق حمیدہ کے منافی ہو، جیسے رستے میں کچھ کھانا یا ٹھٹا مارنا یا ایسا مذاق کرنا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔ آپ پاک ہیں ہر اس فعل سے جو عقلاء کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یا عرف عام میں اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، چاہے جائے کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنا رخسار بیوی کے رخسار پر رکھیں اور اس کے ساتھ حبشیوں کا ناچ دیکھیں۔ اور یہ روایت ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 پر۔ یا بیوی کو کسی جنگ کے موقع پر ساتھ لے کر جائیں اور وہاں اس کے ساتھ دوڑ لگائیں کہ کبھی وہ آگے نکل جائے اور کبھی آپ، اور اس پر آپ کہیں کہ یہ اس کے بدلے میں۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228 پر ہے۔ شیعہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ساری روایات جو عصمت انبیاء سے متناقض ہوں، امویوں اور ان کے حامیوں کی گڑھی ہوئی ہیں۔ مقصد ان کے دو ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کو کم کرنا تاکہ اہل بیت کی وقت کو گھٹایا جا سکے، دوسرے اپنے ان افعال بد کے لیے جو جواز تلاش کرنا جن کا ذکر تاریخ میں ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غلطیاں کرتے تھے اور خواہشات نفسانی سے متاثر ہوتے تھے، جیسا کہ اس قصے میں بیان کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب زینب بنت حشش ابھی زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، آپ انہیں بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے دیکھ کر ان پر فرفتہ ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا تھا، سبحان اللہ مقلب القلوب۔ اور یہ روایت تفسیر جلالین و تخفی فی نفس کا ما اللہ مبدیہ کی تفسیر کی ذیل میں ہے۔ ایک اور سنی روایت کے مطابق آپ کی طبیعت کا زیادہ جھکاؤ حضرت عائشہ کی طرف تھا اور بقیہ ازواج کے ساتھ ویسا سلوک نہیں تھا، چنانچہ ازواج نے ایک دفعہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور ایک دفعہ زینب بنت حشش کو عدل کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 136 باب فضائل عائشہ میں موجود ہے۔ اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہو تو معاویہ بن ابی
सुफियान, मरवान बिन हकम, उमर बिन आस, ज़ैद बिन माविया, यजीद बिन माविया और तमाम उमवी हुक्मरानों को क्या इल्ज़ाम दिया जा सकता है जिन्होंने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया और बेगुनाहों को कत्ल किया। बकौल शख्स अगर घर का मालिक ही तबला बजा रहा हो तो अगर बच्चे नाचने लगें तो उनका क्या कसूर। आइम्मा अहले बैत जो शियों के आइम्मा हैं और हज़रत रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत के कायल हैं, और ज़ाहिर है कि घर वालों से ज़्यादा घर का हाल कौन जान सकता है। इसीलिए उन तमाम आयात कुरानी की तावील करते हैं जिनसे बज़ाहिर ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला अपने नबी को अताब कर रहा है, जैसे अबसा व तवल्ला, या जिनसे गुनाहों के इकरार का मफ़हूम निकलता है, जैसे लियग़फ़िर लका लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, या दूसरी आयत लक़द ताबल्लाहु अला नबी यअफ़ल्लाहु अन्नका लिमा अज़िनत लहुम। इन तमाम आयात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत मजरू नहीं होती, इसलिए कि बाज़ आयात आपसे मुताल्लिक़ ही नहीं हैं और बाज़ आयात ज़ाहिरी अल्फाज पर महमूल नहीं हैं, बल्कि जो कुछ कहा गया है मजाज़न कहा गया है। जैसा कि किसी ने कहा कि ए पड़ोसन सुन ले, ये बात तेरे लिए है। मजाज का इस्तेमाल अरबी ज़बान में कसरत से होता है और अल्लाह ताला ने भी इसका इस्तेमाल कुरान मजीद में किया है। जो शख्स तफसील मालूम करना और हकीकत हाल से आगाही हासिल करना चाहे, इसके लिए ज़रूरी है कि शिया तफसीर की किताबों का मुताला करे, जैसे अल्लामा तबतबाई की अल-मीज़ान, आयतुल्लाह खुई की अल-बयान, मोहम्मद जवाद मुग़निया की अल-काशिफ़, अल्लामा तिब्रिसी की अल-एहतिजाज वग़ैरह वग़ैरह। मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ उमूमी तौर पर फ़रीक़ैन का अक़ीदा बयान करना है। इस किताब से मेरा मकसद सिर्फ़ इन उमूर का बयान करना है जिनसे मुझे ज़ाती तौर पर इत्मीनान नसीब हुआ और अम्बिया और इनके बाद औसिया की इस्मत का मुझे यकीन हो गया। मेरा शक और हैरत यकीन में बदल गया और इन शैतानी वसवसों का इज़ाला हो गया जिनकी वजह से कभी कभी मेरी ख़ताएँ, मेरे गुनाह और मेरे गलत आमाल मुझे अच्छे, सही और दुरुस्त मालूम होते थे। कभी तो मुझे आफ़ाल और अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी शक होने लगता था और आपके बतलाए हुए अहकाम पर भी इत्मीनान नहीं होता था, बल्कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बाज़ दफ़ा अल्लाह के इस कौल में भी शक होने लगता था कि रसूल तुम्हें जो बतलाएं इस पर अमल करो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कलाम अल्लाह ना हो, रसूल का अपना ही कलाम हो। सुन्नियों का ये कहना कि रसूलुल्लाह सिर्फ़ अल्लाह के कलाम की तबलीग की हद तक मासूब हैं, बिल्कुल बेकार बात है, इसलिए कि इसकी कोई पहचान नहीं कि इस किस्म का कलाम तो अल्लाह की तरफ से है और इस तरह का कलाम ख़ुद आपकी अपनी तरफ से, ताकि ये कहा जा सके कि इस कलाम में तो आप मासूम हैं और इसमें मासूम नहीं। इसलिए यहाँ गलती का एहतमाल है। अल्लाह की पनाह इस मुतज़ाद कौल से जिससे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तक़द्दुस में शक पैदा होता है और आपकी शान में तान की गुंजाइश निकलती है। इस पर मुझे वो गुफ्तगू याद आ गई जो मेरे शिया हो जाने के बाद मेरे और चंद दोस्तों के दरमियान हुई थी। मैं इन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात में मासूम हैं और वो मुझे समझा रहे थे कि आप सिर्फ़ कुरान की तबलीग की हद तक मासूम हैं। इनमें एक तो ज़र के प्रोफ़ेसर थे, तोज़र के प्रोफ़ेसर थे। तोज़र मुंतका जरीद का एक शहर है और यहाँ लिखा है हाशिये में कि मुंतका जरीद ट्यूनिस के जुनूब में कसफ़ा से 52 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। ये अरबी के मशहूर शायर अबुल क़ासिम शाबी और ख़िज़र हुसैन का जाए विलादत है। ख़िज़र हुसैन जामिया अज़हर के शेख़ुल जामिया थे। ट्यूनिस के उलमा में से बहुत से उलमा इसी इलाक़े में पैदा हुए। यहाँ के लोग इल्म फ़न, ज़हानत और फ़तानत और लतीफ़ा गोई के लिए मशहूर हैं। ये प्रोफ़ेसर साहब ज़रा देर सोचते रहे, फिर कहने लगे, हज़रात, इस मसले में मेरी भी एक राय है।
ہم سب نے کہا تو فرمائیے۔ کہنے لگے بھائی تیجانی، شیعوں کی طرف سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علل اطلاق معصوم ہونے کا عقیدہ رکھیں، ورنہ تو خود قرآن میں شک پڑ جائے گا۔ سب نے کہا وہ کیسے؟ پروفیسر صاحب نے فوراً جواب دیا، کیا تم نے دیکھا ہے کسی صورت کے نیچے اللہ تعالیٰ کے دستخط ہوں؟ دستخط سے مراد وہ مہر تھی جو دستاویز اور مراسلات کے آخر میں اس لیے لگائی جاتی تھی تاکہ یہ شناخت ہو سکے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ سب لوگ اس لطیفے پہ ہنسنے لگے، مگر یہ لطیفہ بڑا معنی خیز ہے۔ کوئی بھی غیر متعصب انسان اگر اپنی عقل استعمال کر کے غور کرے گا تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آئے گی کہ قرآن کو کلام الہی تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وحی کی عصمت متعلقہ کا بھی عقیدہ بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے رکھا جائے، کیونکہ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بولتے ہوئے سنا ہے یا جبریل علیہ السلام کو وحی لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصمت انبیاء کے بارے میں شیعہ عقیدہ وہی ہے، وہ محکم اور مضبوط عقیدہ ہے جس سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور تمام نفسانی اور شیطانی وسوسوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور مفسدوں خصوصاً یہودیوں، عیسائیوں اور دشمنان دین کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جو ہر وقت اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہیں سے راستہ ملے تو اندر گھس کر اپنے معتقدات کو بھگ سے اڑا دیں اور ہمارے دین میں عیب نکالیں۔ ایسے راستے انہیں صرف اہل سنت ہی کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر ہمارے خلاف انہی اقوال و افعال سے دلیل لاتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں غلط طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیے گئے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 باب شہادت العامہ میں عبید بن میمون کی سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک نابینا شخص کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں صورت کی فلاں آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا۔ آپ یہ روایت پڑھیے اور حیرت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت بھول گئے اور یہ نابینا شخص وہ آیات یاد نہ دلاتا تو وہ آیات غائب ہی ہو گئی ہوتی۔ حد ہے اس لغویات پر۔ اب ہم انہیں کیسے یقین دلائیں کہ بخاری اور مسلم میں بعض غلط روایات بھی ہیں؟ یہ بات قدرتی طور پر خطرناک ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت اسے کبھی نہیں مانیں گے۔ ان کے نزدیک تو بخاری کتاب باری کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور اسی طرح مسلم بھی۔ عنوان ہے فریقین کے نزدیک امامت کا عقیدہ، صفحہ نمبر 42۔ اس بحث میں امامت سے مراد مسلمانوں کی امامت کبریٰ ہے، یعنی خلافت، حکومت، قیادت اور ولایت کا مجموعہ۔ امامت سے مراد محض نماز کی امامت نہیں، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ چونکہ میری کتاب میں بحث کا مدار مذہب تسنن اور مذہب تشیع کے تقابل پر ہے، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں ظاہر کر دوں کہ امامت کے اصول کی فریقین کے نزدیک کیا نوعیت ہے، تاکہ سامعین کو یہ علم ہو سکے کہ فریقین کے نقطہ نظر کی بنیاد کیا ہے، اور ضمناً یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس یقین اور اطمینان نے مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ شیعوں کے نزدیک امامت اپنی زبردست اہمیت کے باعث اصول دین میں شامل ہے۔ امامت خیر الامم کو قیادت فراہم کرتی ہے۔ اس قیادت کے متعدد فضائل ہیں اور اس کی خصوصیات میں سے قابل ذکر ہیں علم، حلم، شجاعت، نزاہت، عفت، زہد، تقوی وغیرہ وغیرہ۔ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ امامت ایک خدائی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جسے منتخب کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنا اہم کردار ادا کر دیں، اور یہ کردار نبی کے بعد دنیا کی قیادت ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے امام تھے۔ انہیں اللہ نے منتخب کیا تھا اور اس نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ علی علیہ السلام کا منصب امامت پر تقرر کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تقرر کیا اور حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام پر امت کو اس تقرر کی اطلاع دی۔
اس پر لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے، وہ بھی امت کی قیادت کے لیے امامت کے ضروری ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے مطابق امت کو حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا امام اور قائد بنا لے۔ چنانچہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر بن ابی قحافہ کو امام منتخب کیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس کا فیصلہ شورا پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ تحقیق کرنے والا اگر غیر جانبداری کے ساتھ فریقین کے دلائل پر غور کرے تو یقیناً وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر لے گا۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، چونکہ یہ کتاب میری ہدایت پانے اور مذہب بدلنے کا قصہ بیان کرتی ہے، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں سامعین کرام کے سامنے اپنے نقطہ نظر اور اپنا عقیدہ واضح کر دوں۔ اب یہ سامعین پر ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا رد کر دیں، کیونکہ آزادی فکر ہر دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں، ہر شخص کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ شروع کتاب ہی سے میں نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے کہ میں قرآن اور متفق بین الفریقین احادیث سے تجاوز نہیں کروں گا۔ اس سارے عمل میں میں کوئی خلاف عقل بات تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ عقل سلیم متضاد اور متنازع باتوں کو نہیں مانتی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، اگر قرآن غیر اللہ کے پاس سے آیا ہوتا تو لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ عنوان ہے امامت قرآن کی روح سے، صفحہ نمبر 44۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے جانچا اور ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا تو اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ امامت خدائی منصب ہے، اور خدا یہ منصب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ انی جعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کو امام بنا رہا ہوں۔ اس آیت میں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے جو صرف اللہ کے نیک بندوں تک پہنچتا ہے، جنہیں وہ خاص طور پر اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے، کیونکہ یہ صاف کہہ دیا گیا کہ ظالم اللہ کے اس عہدے کے مستحق نہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں، ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو وحی بھیجی کہ نیک کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں، ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، کیونکہ وہ صابر تھے اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جنہیں دنیا میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے، ان کو امام بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ ممکن ہے کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ مذکورہ بالا آیات قرآن سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہاں امامت سے مراد نبوت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ امامت کا مفہوم زیادہ عام ہے۔ ہر رسول اور نبی امام ہوتا ہے، لیکن ہر امام رسول یا نبی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا کہ اس کے نیک بندے اس منصب کے لیے اس سے دعا کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا شرف حاصل کر سکیں اور اس طرح اجر عظیم کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 سے لے کے 74 تک، فرماتا ہے وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے
جب انہیں بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، جب انہیں ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آئمہ کا لفظ ان ظالم سرداروں اور حکمرانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو اپنے پیروکاروں اور اپنی قوموں کو گمراہ کرتے، فساد پھیلاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے عذاب کی انہیں دعوت دیتے ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کے متعلق قرآن کریم میں سورہ قصص کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے لشکریوں کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، پھر دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو جہنم کی دعوت دیتے تھے اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے اس دنیا میں ان پر لعنت بھیجی اور قیامت میں وہ ان میں سے ہوں گے جن کا ہولناک انجام ہوگا۔ اس بنیاد پر شیعہ جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ امامت ایک من جانب اللہ منصب ہے، جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ اللہ کا عہد ہے جس کا اطلاق ظالموں پر نہیں ہوتا۔ چونکہ ابو بکر، عثمان اور عمر کی عمروں کا بڑا حصہ شرک کی حالت میں گزرا ہے، کیونکہ وہ بتوں کو پوجتے رہے تھے، اس لیے وہ اس کے مستحق نہیں۔ اس طرح شیعوں کا یہ قول درست ہے کہ تمام صحابہ میں صرف امام علی علیہ السلام ہی امامت کے مستحق ہیں اور امامت کے متعلق اللہ کے دعوے کا اطلاق صرف انہی پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے کے سب گناہ محو ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے، لیکن پھر بھی بڑا فرق ہے اس شخص میں جو پہلے مشرک تھا اور بعد میں اس نے توبہ کر لی، اور اس شخص میں جس کا دامن شروع سے شرک کی آلائش سے پاک صاف رہا اور جس نے بجز اللہ کے کبھی کسی کے سامنے جبین نیاز خم نہیں کی۔ عنوان ہے امامت سنت نبوی کی روح سے، صفحہ نمبر 48۔ امامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اقوال ہیں جن کو شیعہ اور سنیوں دونوں ہی نے اپنی احادیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں اسے امامت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کہیں خلافت کے لفظ سے، کہیں ولایت کے لفظ سے اور کہیں امارت کے لفظ سے۔ امامت کے بارے میں ایک حدیث نبوی ہے کہ تمہارے اماموں میں سب سے بہتر وہ ہے جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور بدترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، جن پر تم لعنت بھیجو اور وہ تم پر لعنت بھیجیں۔ صحابہ نے پوچھا تو کیا ہم تلوار سے ان کا مقابلہ نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ یہ روایت، یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 24 باب خیار الائمہ و شرارہم میں موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے امام ہوں گے جو نہ میری روش پر چلیں گے اور نہ میری سنت کا اتباع کریں گے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے جسم تو انسانوں سے ہوں گے مگر دل شیطانوں کے سے، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 میں موجود ہے۔ خلافت کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے یا 12 خلیفہ نہ ہو جائیں جو سب قریش سے ہوں گے، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 4 میں موجود ہے۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ فرماتے تھے 12 خلیفہ یعنی 12 خلفاء تک اسلام کی عزت باقی رہے گی۔ پھر کچھ فرمایا جو میں نہیں سن سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا یہ فرمایا تھا کہ وہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے، اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 105 اور صفحہ نمبر 128
صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ امارت کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جلد ہی کچھ عمرہ ہوں گے جن کو تم میں سے کچھ پہچانیں گے کچھ نہیں۔ جس نے پہچانا بچ گیا، جس نے نہیں پہچانا محفوظ رہا، مگر جس نے خوشی سے ان کا اتباع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں اس وقت تک نہیں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23 باب وجوب الانکار علی العمرہ۔ امارت سے متعلق ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے جو سب قریش میں سے ہوں گے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 4 کتاب الاحکام میں بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تمہیں جلد امارت حاصل کرنے کا لالچ ہوگا، لیکن یہ امارات قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی۔ امارات دودھ پلانے والی تو اچھی ہے مگر دودھ چھڑانے والی اچھی نہیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 127 میں موجود ہے۔ ولایت کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان والی نے مسلمان رعایا پر حکومت کی لیکن وہ انہیں دھوکہ دیتا رہا تو مرنے کے بعد اس پر جنت حرام ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 106 اور صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ان کے والی 12 اشخاص ہوں گے جو سب قریش میں سے ہوں گے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ امامت اور خلافت کے مفہوم کا یہ مختصر سا جائزہ میں نے قرآن و سنت سے بغیر کسی تشریح اور توضیح کے پیش کیا، بلکہ میں نے سب احادیث کے لیے اہل سنت کی صحہ پر اعتماد کیا ہے اور شیعہ کتابوں سے کوئی روایت نہیں لی، کیونکہ شیعوں کے نزدیک تو یہ بات یعنی 12 خلفاء کی خلافت جو سب قریش میں سے ہوں گے مسلمات میں سے ہے، جس سے کسی کو اختلاف نہیں اور جس کے متعلق 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ بعض اہل سنت والجماعت علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سب بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ اور یہ روایت موجود ہے یناب المودت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104 پر۔ شبعی سے روایت ہے کہ مسروق نے کہا ایک دن ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے انہیں اپنے مصاحف دکھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نبی نے آپ کو کچھ بتلایا ہے؟ ان کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ ابن مسعود نے اس شخص سے کہا تم ہو تو 9 عمر، لیکن تم نے بات ایسی پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھی۔ ہاں، ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر ان کے بھی 12 خلفاء ہوں گے۔ اور یہ روایت نبائل مودت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 میں ہے۔ اب ہم اس مسئلے سے متعلق فرقین کے اقوال پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جن صریح نصوص کو دونوں فریق تسلیم کرتے ہیں وہ کس طرح ان کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ اہم مسئلہ ہے جو اس دن سے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی آج تک مسلمانوں میں نزاع کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسی مسئلے سے مسلمانوں میں وہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ مختلف فرقوں اور اعتقادی اور فکری دبستانوں میں تقسیم ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک امت تھے۔ ہر اختلاف جو مسلمانوں میں پیدا ہوا، خواہ وہ فقہ کی بارے میں ہو، قرآن کی تفسیر کے بارے میں ہو یا سنت نبوی کے سمجھنے کے بارے میں ہو، اس کا انتشار، اس کا سبب مسئلہ خلافت ہی ہے۔ آپ مسئلہ خلافت کو کیا سمجھتے ہیں؟ سقیفہ، یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ سقیفہ بن سعدہ، یہ سعد بن عبدہ انصاری کی بیٹھک تھی جس میں اہل مدینہ اکثر اپنے معاشرتی مسائل حل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اس لیے اس کا نام سقیفہ ہوا۔ سقیفہ کے بعد خلافت ایک امر واقعہ بن گئی
سقیفہ کے بعد خلافت ایک امر واقعہ بن گئی اور اس کی وجہ سے بہت سی صحیح احادیث اور صریح آیات رد کی جانے لگیں اور ایسی احادیث گھڑی جانے لگیں جن کی صحیح سنت نبوی میں کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اس پر مجھے اسرائیل اور امر واقعہ کا قصہ یاد آ گیا۔ عرب بادشاہوں اور سربراہوں کا اجلاس ہوا اور اس میں اتفاق رائے سے طے پایا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، صلح نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز پر طاقت کے زور سے قبضہ کر لیا گیا ہے وہ طاقت استعمال کیے بغیر واپس نہیں مل سکتی۔ چند سال بعد ایک اور اجلاس ہوا۔ اس میں فیصلہ ہوا کہ مصر سے تعلقات منقطع کر لیے جائیں کیونکہ اس نے صہیونی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ چند سال اور گزر گئے۔ عرب سربراہان مملکت پھر جمع ہوئے۔ اس بار انہوں نے مصر سے پھر تعلقات قائم کر لیے اور سب نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اسرائیل نے فلسطینی قوم کے حق کو تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ اپنے موقف میں کوئی تبدیلی پیدا کی تھی، بلکہ اس کی ہٹ دربی بڑھ گئی تھی اور فلسطینی قوم کو کچلنے کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ امر واقعہ کو تسلیم کر لینا عربوں کی عادت ہے۔